السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو، آج ہم آپ کو اس سبق کے اندر توحید کے متعلق باتیں بتلائیں گے۔ دیکھیں سبق، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم، صفحہ نمبر 24، حصہ 2۔ سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بے شک موجود ہیں، مگر اس دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے شک موجود ہیں، مگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اس کی باتیں اس دنیا میں نہیں سن سکتا۔ تو جب اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی بات اس سے سن سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کون کون سے کام پسند کرتا ہے اور کون کون سے کام پسند نہیں کرتا، اور یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے خوش ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے ان منتخب بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام انسانوں کو بتا دیے۔ اب اگرچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے کلام بھی اس سے نہیں سن سکتا، مگر نبی اور رسول کے ذریعے وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں اور ناپسندیدہ کاموں کو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ اللہ کے ان نبیوں اور رسولوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتائیں اور غلط راہ پر چلنے والوں کو صحیح راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، وہ صرف اپنی مخصوص قوموں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی ہی رہبری کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ بتانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول تھے، اسی طرح آج کے تمام لوگوں کے رسول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے رسول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک نہ تو کوئی نبی یا رسول پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبی آخر الزماں تسلیم کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخر رسول ہیں۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی دیکھیں۔ رسول کے معنی قاصد، بھیجا ہوا، منتخب کرنا، چننا، مبعوث کرنا، بھیجنا، مبعوث ہونا، آنا، نبی، خبر دینے والا، نبی آخر الزماں، سب سے آخری نبی، تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا۔ یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے، ہم بھی آپ کو سوالات پڑھ کے جوابات بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں کو کس کے ذریعے پہنچایا؟ اللہ نے اپنے پیغام اپنے منتخب مخصوص بندوں کے ذریعے پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا۔ کیا اللہ نے ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا؟ جی ہاں، اللہ نے ہر قوم میں اپنا ایک نبی بھیجا۔ سب سے آخری رسول کون ہے؟ سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے ہم جھوٹا کہیں گے۔ ان الفاظ کے معنی بتاؤ۔
یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی بتانا ہے۔ دیکھیں، رسول کے معنی قاصد بھیجا ہوا، منتخب کرنا چننا، مبعوث کرنا بھیجنا، مبعوث ہونا آنا، نبی آخر الزماں سب سے آخری نبی، تسلیم کرنا ماننا قبول کرنا۔ یہ مشق ہے، اس سبق کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں، اور جو یہ بیچ میں جو خلا ہے اس کو مناسب الفاظ سے ان جملوں کو مکمل کریں۔ دیکھیں، اللہ کے ان منتخب بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دوستو، یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے اور سمجھ کر سنیں اور پھر محنت سے یاد کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔